میجر جنرل خادم حسین راجہ 1969 سے لے کر 1971 تک مشرقی پاکستان میں GOC جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے۔ ان کی تصنیف اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری ایسٹ پاکستان 1969-71 صورتحال کی مستند شہادتوں میں سے ہے۔ جنرل ضیاء صدر پاکستان نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں طلب کیا ہوا تھا۔ 1 مارچ کو اس نے یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس وقت مشرقی پاکستان کے گورنر ایڈمرل احسن تھے۔ جنرل خادم حسین راجہ کہتے ہیں کہ ایڈمرل احسن نے پوری کوشش کی کہ جنرل ضیاء اجلاس کی التوا کا اعلان نہ کریں، مگر وہ ناکام ٹھہرے۔ الٹا ضیاء خان نے ایڈمرل احسن کو گورنری سے ہٹا دیا۔ ان کی جگہ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان گورنر بنے، جو پہلے سے مشرقی پاکستان میں ایسٹرن فرنٹ کے کمانڈر کی حیثیت سے موجود تھے۔ صاحبزادہ یعقوب آرمی ایکشن کے خلاف تھے۔ 1 مارچ کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تو حالات خراب ہو گئے۔ پورا مشرقی پاکستان سڑکوں پر نکل آیا۔ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا تھا۔ صاحبزادہ یعقوب خان 3 دن اور 3 راتیں کوشش کرتے رہے کہ صدر بذات خود مشرقی پاکستان آ کر صورتحال دیکھیں، مگر یہ خود آنے سے گریز کر رہا تھا۔ صاحبزادہ یعقوب نے واضح کیا کہ اگر صدر خود نہ آئے تو وہ احتجاجاً استعفیٰ دے دیں گے۔ ہزار دقت کے بعد صدر ضیاء راضی ہوا کہ 15 مارچ کو ڈھاکہ آئے گا، مگر فوراً ہی یہ پروگرام منسوخ ہو گیا۔ صاحبزادہ یعقوب خان نے اس بے حسی پر احتجاجاً گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ ایسٹرن کمانڈ سے بھی ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ جنرل ٹکا خان آئے، جنہیں مغربی پاکستان میں رہنے والے دوسرے افسروں کی طرح اصل صورتحال کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ جنرل ٹکا خان کی دیانتی سے واضح ہو گیا کہ وفاقی حکومت سیاسی حل کے بجائے عسکری حل تلاش کرنے پر بضد ہے۔ بہرطور صدر ضیاء مارچ کے وسط میں ڈھاکہ آیا۔ اس نے آتے ہی کانفرنس بلائی۔ جنرل خادم حسین راجہ نے صورتحال پر بریفنگ دی، مگر بہادری کا کام ایئر کمانڈر مسعود نے کیا۔ مسعود مشرقی پاکستان ایئر فورس کے سربراہ تھے۔ انہوں نے آرمی ایکشن کے خلاف زبردست گفتگو کی۔ انہوں نے صدر ضیاء کو یاد دلایا کہ مشرقی پاکستان میں غیر بنگالی آبادیاں بہت زیادہ ہیں، مغربی پاکستانی بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کی جان و مال اور آبرو کی ذمہ داری ریاست پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ آرمی ایکشن کی صورتحال میں بہت بڑی تباہی آئے گی اور یہ سب لوگ فسادات کی نظر ہو جائیں گے۔ ایئر کمانڈر مسعود کی تقریر کے دوران مکمل سناٹا چھایا رہا۔ کانفرنس روم میں بسیط خاموشی تھی۔ صدر نے کہا وہ یہ ساری بات سمجھتے ہیں۔ ایئر کمانڈر مسعود کا چند ہی دن میں تبادلہ کر دیا گیا، پھر انہیں وقت سے پہلے ایئر فورس سے ریٹائر بھی کر دیا گیا۔ سچ بولنے کی پاداش میں ایک لائق اور بہادر افسر کو اپنی کیریئر کی قربانی دینا پڑی اور فضائیہ ایک بہترین دماغ سے محروم کر دی گئی۔ پھر وہی ہوا جو طے کیا گیا تھا، آرمی ایکشن، جس کے دوران بے شمار غیر مسلح بنگالی بھی مارے دیے گئے۔ اندھے کو بھی معلوم تھا کہ 99% مقامی آبادی جہاں مخالف ہو، وہاں بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں جیت سکتی۔ آخری مرحلے میں جنرل ٹکا خان کی جگہ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے آ کر کمانڈ سنبھال لی۔ جنرل خادم حسین راجہ کے الفاظ میں، ہم 4 بجے شام آپریشن روم میں جمع ہوئے۔ سب سے آخر میں نیازی داخل ہوا۔ اس نے پیٹی میں پستول لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس نے کمانڈ سنبھال لی ہے۔ پھر روٹین کی کچھ ہدایات دیں اور یہ بھی کہا کہ افسر جب وردی میں ہو تو پستول ضرور رکھا کریں۔ کمرے میں کچھ بنگالی افسر بھی تھے۔ ہم سخت پریشان ہوئے جب اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ اس نے اردو میں کہا، میں اس حرام زادے قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتی ہے۔ پھر اس نے دھمکی دی کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ان کی عورتوں پر چھوڑ دے گا۔ اس کی ان باتوں پر سناٹا چھا گیا۔ افسر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس بےہودگی پر حیران تھے۔ اسی اضطراب کی حالت میں اجلاس ختم ہوا۔ اگلی صبح ہمیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ میجر مشتاق نامی ایک بنگالی افسر جو جیسور میں میرا ماتحت رہا تھا، کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے ایک غسل خانے میں گیا اور اپنے سر میں گولی مار لی۔ وہیں اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ ایک لائق افسر تھا اور عزت نفس رکھتا تھا۔ میں اس افسر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ افسوس کی نیازی کے الفاظ اور اعمال کا وہ سب سے پہلا شکار تھا۔ آگے چل کر جنرل خادم حسین راجہ لکھتے ہیں، 11 اپریل ڈھاکہ میں میرا آخری دن تھا۔ صبح کے وقت میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی کو ملنے کمانڈر ہیڈ کوارٹر گیا تاکہ اس سے موجودہ اور آنے والے آپریشن پر بات چیت کروں۔ میں اسے پہلی کہہ چکا تھا کہ بات چیت کے دوران نقشہ ہونا ضروری ہے، اس کا انتظام کر رکھے، مگر میرے لیے اس کے پاس ایک اور سرپرائز تھا۔ ایک عجیب سیل انگاری کے ساتھ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا،
یا لڑائی کی فکر نہ کرو، وہ تو ہم کر لیں گے، فی الحال مجھے بنگالی گرل فرینڈس کے فون نمبر دے دو۔ میں نیازی کو اچھی طرح جانتا تھا مگر اس کے ساتھ اتنی قریبی تعلقات بھی نہ تھے۔ میرے جیسا مزاج رکھنے والے کے لیے اس کے یہ الفاظ دھماکے سے کم نہ تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان حالات میں کوئی ہوش مند پاکستانی ان چیزوں کی فکر کرے گا، وہ بھی ایک خانہ جنگی کے دوران جو موجودہ حکمرانوں نے قوم پر مسلط کی ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ جنرل، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر میں نفرت سے بھرے ہوئے حالت میں اس کے دفتر سے نکل آیا۔ جنرل راجہ نے کتاب کے آخر میں پروفیسر رحمان سبحان کی اس مضمون کا اقتباس پیش کیا ہے جو لندن کے جریدے ساؤتھ ایشین ریویو کے جولائی 1971 کے شمار میں شائع ہوا تھا۔ یاد رہے کہ رحمان سبحان ایک ممتاز رسول سوسائٹی لیڈر اور ماہر اقتصادیات تھا۔ اسی نے 6 نکات تیار کیے تھے اور 2 معیشتوں کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس مضمون میں رحمان سبحان نے لکھا کہ 1 اور 7 مارچ کے دوران شیخ مجیب الرحمان پر سخت دباؤ تھا کہ وہ مکمل آزادی کا اعلان کر دے، مگر اس نے ایسا نہ کیا اور ایک ایسی پوزیشن لی جو عوامی مطالبے اور فوج کے موقف کے درمیان تھی۔ وہ اب بھی ایسا حل چاہتا تھا جو متحدہ پاکستان کے اندر ہو۔ یہ کہنا کہ پارٹی کے انتہا پسند عناصر اس کی گرفت سے نکل گئے تھے درست نہیں۔ 7 مارچ تک اس نے پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور اسی کا حکم حرف آخر ہوتا تھا۔ مثلا جب اسٹوڈنٹ لیڈرز نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ جو مغربی پاکستانی جا رہے ہیں ان کی کسٹم چیکنگ کی جائے جسے غیر ملکیوں کی جاتی ہے، تو شیخ مجیب الرحمان نے 4 گھنٹے طلبہ قیادت کے ساتھ بات چیت کی اور یہ فیصلہ واپس کروایا۔ اسی عرصے میں اس کے رضاکاروں نے صوبے میں مکمل امن و امان رکھا۔ مشرقی پاکستان کبھی واپس نہیں آ سکتا مگر لازم ہے کہ ریکارڈ درست کیا جائے۔ ہم میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ کھلے ذہن کے ساتھ بنگالیوں کا موقف جانیں اور پھر جو کچھ حقائق پر مبنی ہوا اسے تسلیم کریں۔ غدار کی رٹ لگا کر ہم اپنے آپ کو صرف کمزور ثابت کر رہے ہیں۔